إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الإمام بخاری مسلم فی صحیحہما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے فضل خاص اور اپنی رحمت سے رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ رمضان کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور نیکیوں کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور روزانہ اللہ رب العالمین ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ بڑا عظیم مہینہ ہے جو ہم پر سایہ فگن ہے، وہ خوش نصیب ہیں جنہیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر روزے کو فرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے، رمضان میں وہ موجود ہو، ایسے آدمی پر اس کے روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزوں کو، صیام کو فرض کر دیا گیا ہے جیسا سابقہ امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، حقیقت میں متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کھانے والے، اللہ کے دین اور اس کی شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے رمضان کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ روزہ یہ عربی، یہ اردو لفظ ہے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، جس کی جمع صیام آتی ہے، اور صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، دور ہو جانا، چھوڑ دینا، یہ صوم کا معنی ہوتا ہے۔ صوم کو صوم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک بندہ وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر حلال کی تھی، اس سے وقتی طور پر وقتی طور پر ان چیزوں سے انسان دوری اختیار کر لیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے اس کو صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کا معنی کیا ہے؟ صوم کی تعریف یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر کے اذان فجر سے لے کر کے سورج کے ڈوب جانے تک کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے سے، یا ان چیزوں سے جن سے انسان کا صوم اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے رک جانے کا نام صوم ہے۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ آپ ذرا تعریف پر غور کیجئے
اس تعریف پر غور کرنے سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ صوم حقیقت میں کس کو کہا جاتا ہے۔ صوم یا روزہ اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ہمیشہ کے لیے، ان سے دوری اختیار کرنے کا نام نہیں ہے۔ صوم نام ہے ان چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا جو ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ نے ان کو حلال کیا تھا۔ وہ چیزیں ہمارے لیے حلال تھیں، ان کا کرنا ہمارے لیے جائز تھا، لیکن ایک وقت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو ہم پر منع کر دیا، اس کا نام صوم ہے۔ کھانا پینا ہمارے لیے حلال، ہمارے لیے جائز، بلکہ ضروری ہے کھانا پینا، ہماری زندگی کی بنیادی چیز ہے۔ انسان اگر نہیں کھائے گا، نہیں پانی پیے گا، مر جائے گا وہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، پاکیزہ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ لیکن رمضان میں دن میں صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک ان چیزوں سے کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا ہمارے لیے حلال، اللہ نے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن وقتی طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے اوپر حرام کر دیا۔ وقتی طور پر، صرف دن میں، رات میں نہیں، کب سے کب تک، صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک، بس ان چیزوں سے آپ کو رک جانا ہے۔ کھانا پینا حلال تھا، وقتی طور پر منع کر دیا گیا۔ انسان بیوی کے پاس جاتا تھا دن میں، شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ بیوی کے پاس جائیں گے دن میں، اگرچہ بیوی کے پاس جانا حلال، بلکہ انسان اگر بیوی کے پاس جاتا اس نیت سے کہ نیک اولاد کے اندر، امت محمدیہ کے اندر اضافہ ہوگا، پاک دامنی کی نیت سے شادی کرتا ہے اور نیک اولاد پیدا کرنے کی نیت سے شادی بیاہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس پر اجر دیتا ہے، نیکی دیتا ہے۔ یہ نیکی کا کام ہے بیوی کے پاس جانا، اس نیت کے ساتھ کہ ہم پاک دامن رہیں اور امت محمدیہ کے اندر اضافہ ہو، نیک اولاد پیدا ہو، ہم ان کی تربیت کریں گے، ان کو ہم دین سکھائیں گے اور امت محمدیہ کے اندر اضافہ ہوگا۔ یہ ثواب کا کام، اجر کا کام ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو، اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے۔ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، تمہیں اس پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ایک آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اس کو ثواب کیسے ملتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اگر وہ غلط طریقے سے، حرام طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرے گا، اسے گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا ضرور گناہ ہوگا۔ تو جب حلال طریقے سے پوری کرے گا، جو طریقہ اللہ نے حلال کیا ہے، نبی نے حلال کیا ہے، اس طریقے کے مطابق اگر اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو اس کو ثواب کو نہیں ہوگا، ثواب ہوگا، اسے اجر ملے گا۔ اگرچہ انسان کی شہوت بھی پوری ہوتی ہے لیکن اس کی نیت درست ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اجر بھی دیتا ہے۔ تو بیوی کے پاس جانا ثواب کا کام، حلال ہمارے لیے، لیکن دن میں منع کر دیا گیا ہے۔ دن میں اگر انسان بیوی کے پاس جائے گا اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ بڑا کفارہ ہے گردن آزاد کرنا۔ آج کل گردنوں کا اور غلاموں کا دور نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے 60 مسکینوں کا، یہ 60 دن کا روزہ رکھنا۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر کوئی آدمی بیوی کے پاس دن میں، رمضان میں دن میں جان بوجھ کر کے یہ جاتا ہے اور اس حکم کو بھی جانتا ہے کہ ایسا کرنے سے یہ چیز اس پر واجب ہو جائے گی یا حرام ہے، شریعت کے اندر منع کر دیا گیا، اس وقت اس حکم کو جانتے ہوئے اگر وہ جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر ایک کفارہ لازم ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ روزہ وقتی طور پر حلال چیزوں سے رک جانے کا نام ہے، حرام چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے۔ حرام چیزوں سے رک جانا تو ہمیشہ ہم سے مطلوب ہے، ہمیشہ، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ۔ حرام چیز ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے لیے حلال ہو جائے۔ آج روزے کا حال کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی روزہ آ گیا، چلو ہم جو ہے فلم نہیں دیکھیں گے، حرام ہے، رمضان میں نہیں دیکھیں گے، داڑھی نہیں مڑائیں گے۔ جیسے رمضان کا مہینہ گزر جائے گا لوگ فلمیں دیکھنا شروع کر دیں گے، نماز چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ لوگ تو رمضان بھر نماز بھی نہیں پڑھتے، چند دن نماز پڑھیں گے، قیام اللیل تراویح بھی پڑھیں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے اور پھر کہیں گے کہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، رمضان کے مہینے بھائی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، لہذا رمضان کے مہینے میں نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں پڑھا آپ نے، لیکن کیا صرف رمضان کے مہینے ہی میں نماز پڑھنا فرض کیا گیا ہے؟ نماز تو ہمیشہ فرض ہے۔ نماز کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے ہی میں روزہ نماز فرض کیا گیا ہے۔ نماز تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ہمیشہ فرض کیا ہے۔ داڑھی موڑنا ہمیشہ حرام ہے، اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ رمضان میں آپ نہیں موڑیں گے، گناہ ہے، رمضان کے بعد کوئی گناہ نہیں، حرام ہمیشہ ہے یہ چیز۔
بیڑی سگریٹ پینا ہمیشہ حرام ہے، صرف رمضان کے مہینے میں حرام نہیں ہے کہ رات میں بھی انسان نہ پیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہمیشہ حرام کر دیا۔ یہ خبیث چیز ہے، بدبودار چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، صحت کو برباد کر دینے والی چیز ہے، اس لیے یہ چیز ہمیشہ ایک بندے مومن پر حرام رہتی ہے۔ تو روزہ یہ حرام چیزوں سے حقیقت میں رک جانے کا نام نہیں ہے۔ حقیقی جو چیز ہے روزہ وہ یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں سے ہمیشہ دوری اختیار کرے۔ اصل روزہ اور حقیقی روزہ یہی ہے کہ انسان ہمیشہ حرام چیزوں سے دوری اختیار کرے، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے ہم رمضان کے مہینے میں کام نہیں کریں گے، رمضان کا مہینہ گزر جانے دو اس کے بعد سب کریں گے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بات کو نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کو نہ چھوڑے، اللہ رب العالمین کوئی ضرورت نہیں کہ کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ کھانا پینا جو ہم سے چھڑوایا گیا ہماری تربیت کے لیے، ہماری صلاح کے لیے، یہ سوچ اور فکر اور غور و فکر کرنے کے لیے کہ ذرا غور کرو کہ کھانا پینا حلال تھا ہم نے حرام کر دیا، تو جو چیز ہم نے ہمیشہ حرام کر رکھی ہے اس سے تم کتنا دوری اختیار کرتے ہو، کتنا اس سے تم بچتے ہو۔ جو ہمیشہ ہم نے حرام کر دیا یہ وقتی طور پر حرام کیا آپ بچ گئے، لیکن جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، جھوٹ بولنا ہمیشہ حرام ہے، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، ظلم کرنا، کسی کا مال کھانا، اور اس طریقے سے بہت سارے گناہ ہیں جو انسان کرتا ہے، وہ چیز اللہ ان گناہوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، اس سے آپ کتنا دور رہتے ہو۔ کھانے پینے سے آپ نے دور رہا، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اسی رب نے جس نے آپ کو کھانے پینے سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، چند وقتوں کے لیے یا چند منٹ میں گھنٹوں کے لیے، اسی رب العالمین نے تو آپ کو گناہوں سے ہمیشہ دور رہنے کا حکم دیا ہے، اس سے آپ دوری کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ ایک بات کو لے لیا دوسرے بات کو چھوڑ دیا، وقتی طور پر آپ نہیں کھانا کھائے، نہیں پانی پیا، اور باقی جو چیز اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا اس سے کتنا ہم دور رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو حقیقی اور اصلی روزہ یہ ہے کہ انسان تمام گناہوں سے ہمیشہ دوری اختیار کرے۔ یہ روزہ جو حقیقی روزہ، جو اصلی روزہ ہم پر ہمیشہ فرض ہے، یہ کھانے پینے سے دور رہنے والا روزہ صرف رمضان کے مہینے میں فرض ہوتا ہے۔ باقی ایک روزہ جو حرام چیزوں سے ہمیں دوری اختیار کرنا ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے، آپ کو ہم کو اس سے ہمیشہ اس کا روزہ رکھنا ہے۔ جو حقیقی روزہ ہے یہ حقیقی روزہ ہوگا تب یہ ظاہری روزہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا اور اجر میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کھانے پینے سے دور رہتے ہیں لیکن آپ غیبت بھی کرتے، چغل خوری بھی کرتے، ہمارے بھی حدیث سے کتنے سے روزے دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، روزہ رکھتے ہوئے غیبت بھی کرتے، چغل خوری بھی کرتے، جو کہ ہمیشہ کے لیے حرام، ہمیشہ کے لیے منع ہے۔ اس لیے جو حقیقی روزہ اس روزہ کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر خطبے کے اندر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جو حقیقی تقویٰ اس کو اختیار کیجیے، اس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ جو حقیقی روزہ اس کو اختیار کیجیے، حقیقی روزہ رکھیے، صرف ظاہری روزہ رکھنے پر اکتفا مت کیجیے۔ یہ تو روزہ رکھنا فرض ہے، یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، لیکن حقیقی جو روزہ ہے وہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ ہمیشہ اس سے دوری اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ کہ انسان ہمیشہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھے۔ جو اللہ نے حرام کر دیا ہے، جو اللہ نے منع کر دیا، ان سے انسان ہمیشہ دوری اختیار کرے۔ اللہ نے کیا حرام کیا ہے میرے بھائیوں، سن لیجیے میری اس بات کو۔ انسان روزہ رکھتا ہے، دن میں نہیں کھاتا ہے، دن میں پانی نہیں پیتا، کیوں نہیں کھانا کھاتا، کیوں نہیں پانی پیتا، اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور حقیقت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، بلا شبہ روزہ ٹوٹ جائے گا انسان کا۔ لیکن میرے بھائیو ایک اور چیز ہے جس سے انسان کا نہ صرف روزہ ٹوٹتا ہے بلکہ انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، انسان کے تمام اعمال کو باطل کر دیتا ہے، اس کی تمام باتوں کو خراب کر دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے۔ اس سے انسان اگر دوری نہ اختیار کرے، کھانے پینے سے دوری اختیار کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ دن میں کھانا پینا روزہ توڑ دینے والی چیز ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو آپ کے سارے دین کو باطل کر دے گی، آپ کے سارے اعمال کو باطل کر دے گی، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ میں ہمیشہ اس بات پر زور کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ اللہ نے اس پر زور دیا ہے، اللہ رب العالمین نے، اس کے نبی نے اس پر زور دیا ہے، اور ہمیشہ شرک سے دور رہنے کی تلقین کی ہے، وصیت کی ہے
کیونکہ شرک کرتے ہوئے آپ کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، نہ آپ کا روزہ قبول ہوگا، نہ آپ کی نماز قبول ہوگی، نہ آپ کا حج قبول ہوگا، نہ آپ کی صدقات و خیرات قبول ہوگی، نہ آپ کا عمرہ قبول ہوگا، نہ آپ کا مدرسہ بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، نہ آپ کا خطبے دینا، نہ آپ کا خطبہ سننا، نہ قرآن یاد کرنا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا، نہ ماں باپ کی خدمت کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، ساری نیکیاں آپ کر لیجئے۔ اگر ایک نیکی آپ کے پاس نہیں، یاد رکھیے وہ ساری نیکیاں آپ کی برباد ہو جائیں گی، ان تمام نیکیوں کا کوئی وزن اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں ہوگا، مکھی کے پر کے برابر ان کی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر انسان سب کچھ کرتا ہے لیکن اللہ کی توحید خالص پر قائم نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بات کے ساتھ دوسروں کی بھی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا، یاد رکھیے آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ دن بھر روزہ رکھنا، دن بھر نماز پڑھنا یا قیام اللیل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، سارے نیک اعمال کرنا، سب رائے گا، برباد ہو جائے گا، اور یہ چیز اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی جب اللہ تعالیٰ کی روبرو آپ حاضر ہوں گے۔ اگرچہ آپ کو لگتا ہو کہ مولانا صاحب ہمیشہ اسی پر تقریر کرتے، ہمیشہ اسی پر درس دیتے، میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی۔ آج ہمارے معاشرے پر نظر ڈال کر کے دیکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر کتنا شرک ہوتا ہے، روزہ رکھ کر کے لوگ شرک کرتے ہیں، ان کی زندگی شرک میں گزرتی ہے، قرآن کے حافظ ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، بخاری کے حافظ ہیں، صحیح مسلم کے حافظ ہیں، سب کچھ کرتے ہیں میرے بھائیوں، سب قرآن کی ساری آیتیں یاد ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، قبروں پر جا کر کے، مزاروں پر جا کر کے اپنی پیشانیوں کو ٹیکتے ہیں، اور اس طریقے سے غیر اللہ سے کا وسیلہ لیتے ہیں، غیر اللہ کے ذریعے سے مانگتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود قرآن سینے محفوظ ہے ان کے، لیکن کیا فائدہ ہے قرآن سینے محفوظ ہونے سے؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بنیے۔ جنت میں جانے کے لیے حافظ قرآن ہونا شرط نہیں ہے، لیکن عامل قرآن ہونا شرط ہے۔ جو عامل قرآن ہوگا وہی جنت کے اندر جائے گا۔ حافظ قرآن صحابہ کرام بھی، تمام صحابہ حافظ قرآن نہیں تھے، چند صحابہ کرام قرآن کے حافظ تھے، سب حافظ نہیں تھے قرآن کے، چند صورتیں ان کو یاد تھی، لیکن جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوں گے تمام صحابہ کرام۔ لہذا قرآن کا عامل بنیے، قرآن کو عمل کرنے والا بنیے، حدیث پر عمل کرنے والا بنیے۔ حدیثیں یاد کر لینا، قرآن کو یاد کر لینا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب نہیں ہوگا اگر آپ نے قرآن کی تعلیمات کے مطابق، نبی اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق آپ نے زندگی نہیں گزاری۔ قرآن سفارش کرے گا قیامت کے دن، سنتے ہیں ہم اس بات کو۔ روزہ سفارش کرے گا، اس کو بھی ہم سنتے ہیں۔ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ بنا دیا گیا جس کا نام ریان ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے جو شرک سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ ہر روزے دار کے لیے نہیں ہے یہ۔ ہر روزہ دار جنت کے دروازے سے باب الریان سے نہیں بلایا جائے گا۔ ہر روزے دار کے لیے قرآن سفارش نہیں کرے گا، نہ روزہ سفارش کرے گا، بلکہ قرآن کے خلاف حجت بن کر کے آئے گا، ان کے خلاف دلیل بن کر کے آئے گا کہ تو قرآن بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، لیکن شرک سے دور نہیں اختیار کرتا تھا، لہذا تیرے لیے روزہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ کن کے لیے ہے؟ ہم فضیلتیں سن لیتے خوش ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے جنت کا دروازہ، روزے کا حساب اجر بے حساب، روزہ جیسا کوئی عمل نہیں۔ نبی سے ایک صحابی نے سوال کیا، ایسا عمل بتائیے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے، یا ہمیں نیکی اور عظیم بھلائی اور نیکی کا حکم دیجیے، بتائیے ہمیں کیا ہے۔ ہمارے بھی فرمایا کہ تم روزہ رکھو، کیونکہ روزہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ حقیقت میں صحیح ہے بات یہ۔ ہم کہتے ہیں کہ روزے کا اجر بے حساب ہے، ہم کہتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے جنت کے اندر دروازہ بنایا گیا جس کا نام باب الریان ہے۔ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، نبی کی حدیثیں ہیں، قرآن سفارش کرے گا، لیکن کن کے لیے کرے گا؟ اس پر ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ کب غور کریں گے؟ مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد غور کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آج دنیا دارالعمل ہے، مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں موقع نہیں ملے گا کام کرنے کا، عمل کرنے کا۔ لہذا یہ ساری چیزیں کن کے لیے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، حقیقی سوم رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک سے دوری اختیار کریں گے۔ اگر شرک سے دوری اختیار نہیں کرتے، دنیا کا کوئی بھی کام کر لیجئے، میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی نظر۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، خالص اللہ کی بات کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ ذرا برابر بھی شرک کرو گے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حدیث قدسی ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بندہ، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، اے ابن آدم، انسان، اگر تو قیامت کے دن میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر کے آئے گا، زمین بھر تو نے گناہ کیا، لیکن ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن جب تو نے مجھ سے ملاقات کی تو تو نے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا تھا، لأتیتها بقرابها مغفرۃ، میں اتنی ہی
وسعت بھر تیرے پاس قربت لے کر کے مغفرت لے کر کے آؤں گا. یعنی اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو تمہارے معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. زمین بھر گناہ کیے ہوگے تو بھی اللہ معاف کر دے گا. ایک ایسی نیکی ہے تمہارے پاس جو تمام نیکیوں کی سردار ہے، تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑا معروف ہے، سب سے بڑا خیر ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا نیک عمل ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اگر تم نے شرک نہیں کیا تمہارے تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. لیکن اگر تمہارے پاس تمام نیکیاں ہیں دنیا کی اور تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کبھی بھی جنت کے اندر ایسے لوگ نہیں جائیں گے جن کے پاس تمام نیکیاں ہیں لیکن ایک نیکی نہیں ہے، وہ خالص اللہ کی بات کرنا اور شرک سے دوری ان کے پاس نہیں ہے. تمام نیکیاں رائیگاں برباد ہو جائیں گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بندے کے لیے کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کی موت آئے اس حال میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت کے اندر داخل کرے گا. ایک دن ضرور جنت میں جائے گا. سارے گناہ کیا لیکن ایک نیکی اس کے پاس ہے. اور اگر کسی انسان نے شرک کیا اور شرک کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس آدمی پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. یہ حقیقت آج ہمارے ملک کے لوگوں سے پوشیدہ ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے. فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، مناقب بیان کریں گے، یہ فضل ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے، ساری چیزیں بیان کریں گے، لیکن یہ نہیں بیان کریں گے کہ ان اجر والوں کے کن لوگوں کے لیے یہ اجر ہے، کن کو اللہ تعالیٰ یہ اجر دے گا. کیا ہر آدمی کو دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. اس کی شرطیں ہوتی ہیں. ہر عبادت کی شرط ہوتی ہے. نماز کی شرط ہے وضو. اگر آپ کا وضو نہیں ہے آپ 50 رکعت پڑھیے، اس 50 رکعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کا وضو نہیں ہے، اگر آپ کے ٹخنے میں پانی نہیں پہنچا، آپ نے وضو کیا لیکن کہیں پانی نہیں پہنچا جہاں پانی پہنچانا آپ کے لیے ضروری تھا، آپ کتنے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیے، حرم کے اندر جا کر کے نماز پڑھیے، خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے نماز پڑھیے، آپ کو کسی نماز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. گویا کہ آپ نے نماز پڑھا ہی نہیں، نماز آپ کا باطل ہے. آپ نے وضو نہیں کیا. جو بنیاد ہے، جو شرط ہے، جب وہی نہیں پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول ہی نہیں کرے گا. یہ شرط ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے کہ انسان خالص اللہ کی بات کرے اور شرک سے دوری اختیار کرے. یہ حقیقی صوم ہے میرے بھائیوں، حقیقی صوم. جیسا اللہ نے فرمایا حقیقی تقوی اختیار کرو، زبانی تقوی نہ اختیار کرو. رمضان میں متقی نہ بن جاؤ صرف، بلکہ حقیقی تقوی، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے، ہمیشہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے، اللہ نے جن سے دور رکھنے کا حکم دیا رہنے کا، ان سے ہمیشہ دوری اختیار کرو. یہ نہیں کہ رمضانی مسلمان بن جاؤ، رمضان کا مہینہ آ گیا مسلمان سارے بن گئے، مسجدیں آباد ہو گئی، اس کے بعد مسجدیں خالی ہو گئی، چند دن نماز پڑھا اس کے بعد مسجدیں خالی ہو گئی. یہ تقوی نہیں. حقیقی تقوی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق عمل کرے. حقیقی روزہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ شرک سے اور جو چیزیں منع ہیں شریعت کے اندر حرام ہیں ان تمام چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے، ہمیشہ دوری اختیار. یہ حقیقی روزہ، اس کو رکھنے کی ضرورت ہے. تب یہ روزہ ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش بنے گا. تب یہ روزہ، تب ہمیں جنت کے دروازوں میں سے باب الریان سے بلایا جائے گا. تب یہ روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا. تب یہ روزہ بے حساب اجر اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں دے گا. اگر یہ ساری چیزیں، اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ رائیگاں ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. صرف کھانا اور بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے کا درس ہے میرے بھائیوں. یہ روزہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم حقیقی روزے دار بنیں، حقیقی روزے دار بنیں. وہ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں میرے بھائیوں، آپ دیکھیے شرک بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ، روزہ رکھتے شرک بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. شرک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے کسی بھی خصوصیت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا، اس کو شرک کہا جاتا ہے. اللہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب مانتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے. اللہ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہی سب کو اولاد دینے والا، وہی دنیا کا نظام چلانے والا، وہی ساری باتوں کا مستحق ہے. اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگتے ہیں اور عبادتوں میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اللہ رب العالمین. آپ کہہ دیجیے میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میری ساری عبادتیں، میری ساری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے.
لا شریک لہ وبذالک امرت، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا سچا تابعدار ہوں، اسی بات کا حکم دیا گیا۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، ساری باتیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہماری مقصد تخلیق ہے، یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے، کائنات کے وجود کا مقصد یہی ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنا، خالص اللہ رب العالمین کی بات کرنا، اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے اللہ نبیوں کو بھیجا، اللہ نے کتابیں اتاری، اسی بنیاد پر انسان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مومن ہوتا ہے اور ایک کافر ہوتا ہے، جو خالص اللہ پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے وہ مومن ہے، جو اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے وہ کافر ہے، اسی لیے جنت بنائی گئی ہے، اسی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، اسی لیے آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، اسی لیے میرے بھائیوں سب کچھ یہی بنیاد ہے، یہ توحید بنیاد ہے تمام عبادات کی، شرک سے دور رہنا تمام اعمال کی بنیاد ہے، یہی گناہوں کے کفارے کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر یہی چیز ہمارے پاس نہیں رہے گی تو ہمارے پاس اور بھی نیکیاں ہوں، ان نیکیوں کا کیا فائدہ؟ آپ کتنے بھی تندرست ہو، اگر آپ کا دل بیمار ہے، خراب ہے، ایک دن سب جسم ٹوٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، کینسر کی بیماری لگی ہوئی ہے، آپ ظاہر بظاہر کتنے اچھے نظر آتے ہوں، کتنے صحت مند کیوں نہ ہوں، لیکن ایک دن آپ کا جسم لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے، اگر آپ نے تمام نیکیاں کی لیکن جو اصل نیکی ہے، جو بنیاد ہے جنت میں جانے کے لیے اور جہنم دوری اختیار کرنے کے لیے، اگر وہ نیکی ہمارے پاس نہیں ہے تو میرے بھائیوں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بنیاد ہے، گناہوں کی مغفرت کے لیے ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ایک دن ضرور جنت کے اندر ہو جائے گا، بشرطے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو، خالص اللہ رب العالمین کی بات کرنے والا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، اس لیے بار بار اس بات کی طرف ہم تعلیم دیتے ہیں، اس بات کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ میرے بھائی حقیقی مومن بنیے، حقیقی مومن بنیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ بنیے۔ اور ایک مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے، یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہمارے ملکوں کے اندر، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، نہیں، مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے مسلمان۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ ہماری امت کے لوگ شرک کرنا نہیں شروع کر دیں گے، شرک میں ملوث نہیں ہو جائیں گے۔ ہمارے قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو تم اہل کتاب کے روش سے بچو، اہل کتاب نے شرک کیا لہذا مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان تم لوگ اہل کتاب کی روش اختیار کرو گے، اہل کتاب کے نقش قدم پر چلو گے، اہل کتاب کے اندر جو جو برائیاں ہیں وہ ساری برائیاں تمہارے اندر پائی جائیں گی، یہاں تک کہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا، ہماری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بھی نعوذ باللہ زنا کریں گے۔ یہ نبی کی حدیث ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، یہ آپ صادق مصدوق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا بھی ہماری امت کے اندر لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے پاس اعلانیہ زنا کریں گے، کیونکہ پہلے زمانے میں ایسا ہوا، اہل کتاب نے کیا، یہود و نصارہ نے کیا، لہذا تم کے نقش قدم کی پیروی کرو گے۔ اہل کتاب نے شرک بھی کیا، اہل کتاب نے کفر بھی کیا، اہل کتاب کے اندر نفاق بھی پایا گیا، یہ ساری چیزیں اس امت کے اندر بھی پائی جائیں گی۔ اسے دھوکے میں مت رہیے کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے خلاص، اب کوئی جنت میں جانے سے نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کرے، نہیں، کچھ بھی کرنے سے نہیں ہوتا۔ آپ کچھ بھی کریں گے اگر نبی کی اور اللہ کی تعلیمات کے غیر خلاف ہے تو اس کی آپ کی پکڑ ہوگی، اور سب سے بڑا منکر و شر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں میرے بھائی، یاد رکھو میری اس بات کو کہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری ہے، اس سے بڑی کوئی غداری نہیں ہے دنیا کے اندر۔ سب سے بڑی بے وفائی، سب سے بڑی غداری اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جو کسی ملک کا غدار ہوتا ہے اس ملک کے لوگ اسے پھانسی دے دیتے ہیں، اسے زندہ نہیں چھوڑتے، اسے اس ملک میں جینے کا رہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ جو ملک کے ساتھ غداری کرے، ایسے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کرے گا اس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جنت میں جانے کا حق چھوڑ دیا، اس نے باطل کر دیا جنت میں جانے کا حق، کیونکہ اللہ نے شرط لگائی تھی، وہ شرط اس کے پاس نہیں پائی گئی، اسے جنت کے اندر ایسا بندہ کبھی نہیں جا سکتا۔ غدار ہے اللہ رب العالمین کا، وہ شریعت کا غدار ہے، دین کا غدار ہے۔ جو ملک کا غدار ہو پھانسی کا حق رکھتا ہے، جو دین کا غدار ہو کیا جنت کا حق رکھے گا؟ کیا جنت اسے ملے گی؟ پھر کیا فرق ہوگا؟
اہل ایمان کے اندر، اہل توحید اور شرک کے اندر کیا فرق ہوگا؟ جب سب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو کیا فرق ہوگا؟ نہیں، جنت کے اندر وہی جائے گا جس نے کبھی شرک نہ کیا ہوگا، یا اگر شرک ہو گیا اس نے توبہ کیا اور گناہ اور توبہ سچی توبہ کر لی اور شرک کو چھوڑ دیا، وہی انسان جنت کے اندر جائے گا، ورنہ شرک کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے کسی میں کو بھی آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اگر عقیدہ رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ لوگ نبیوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے رسول کو پکارتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ میں نے کتنے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، اے نبی قیامت کے دن ہماری سفارش فرما دینا، نبی کو پکار رہے میرے بھائی، حرام ہے یہ کرنا، یہ شرک ایسے ہے جیسے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگتا ہے۔ شفاعت دینے کا مالک اللہ ہے، شفاعت دینے کا حق اللہ کے پاس ہے۔ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، فرما دیجئے تمام شفاعتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے۔ اولاد دینے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسی سے اولاد مانگی جائے گی، لہذا شفاعت دینے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسی سے شفاعت مانگی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفاعت مانگنا یہ حرام ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہے۔ نبی سے کہتے ہیں نبی قیامت ہماری سفارش کر دینا، اے نبی ہمیں جنت میں داخل کر دینا۔ اگر نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا نبی ابو طالب کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے تھے؟ ہم سے اور آپ سے زیادہ ابو طالب نے مدد کی تھی ہمارے نبی کی، ہمارے نبی کا ساتھ دیا تھا، ایمان نہیں تھا ان کے پاس لیکن ساتھ زیادہ دیا تھا، ہمارے نبی کی جان کی حفاظت کے لیے سب کچھ لگا دیا تھا انہوں نے۔ اتنا پیار، اتنا شفقت کے ساتھ ہمارے نبی کو پالا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ رات میں سوتے تھے، رات کے اندر، رات کے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے بستر کے اوپر، جب رات گزرتی تھی ابو طالب ان کے چارپائی کو بدل دیا کرتے تھے کہ کسی کافر نے دیکھ لیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر اس پار چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سارے لوگ سو جائیں، کوئی رات کی تنہائی میں آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اتنی شفقت تھی ان کی اپنے بھتیجے کے ساتھ، اتنا پیار اور محبت تھا میرے بھائیوں کہ رات کی تنہائی میں تاریکی میں چارپائی بدل دیا کرتے تھے، کہتے تھے اس چارپائی کو چھوڑ دو، اس چارپائی میں جا کر کے تم سو جاؤ، یہ پوری قوم تمہاری دشمن ہے، یہ سب تمہارے دشمن ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں رات میں آ کر کے وہ تمہیں قتل نہ کر دے، تمہیں مار نہ ڈالے۔ میں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا عبدالمطلب سے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا اپنی، جب تک میرے پاس توفیق رہے گی یا جب تک میرے پاس استطاعت رہے گی، اس لیے مجھے تمہاری جان کا ڈر لگتا ہے۔ رات میں جب سوتے تھے ان کے بستر کو چارپائی کو بدل دیا کرتے تھے، اتنے پیار کے ساتھ پالا، اتنی محبت کے ساتھ پالا، لیکن کچھ کام آ سکے؟ نہیں کچھ کام آ سکے۔ ہمارے نبی سے پوچھا تھا ہمارے نبی کی شتا عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ہمارے بھائی ابو طالب نے بڑی مدد کی آپ کی، بہت آپ کا ساتھ دیا، پوری قوم سے دشمنی مول لے لی، پوری قوم سے دشمنی مول لے لی، تمام کفار مشرکین ایک طرف تھے، ابو طالب ایک طرف تھے، ایک طرف تھے وہ۔ بھتیجے کو اگر ذرہ برابر نقصان پہنچا میں اس کی جان لے لوں گا، مجھے نقصان پہنچ جائے مجھے گوارا ہے، لیکن ہمارے بھتیجے کا اگر بال بھی بیکا ہوا تو میں کسی کو زمین پر رہنے نہیں دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا، میں قوم کا سردار ہوں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں جو ہمارے بھتیجے کو ذرہ برابر نقصان پہنچائے گا۔ یہ ابو طالب تھے۔ حضرت عباس نے پوچھا اتنی مدد کی انہوں نے، اتنی مدد کی، کیا کچھ کام آئیں گے؟ کہا ہاں اتنا صرف کام آؤں گا میں ان کے کہ وہ رہیں گے جہنم ہی کے اندر، لیکن جہنم کے اندر ان کو ہلکا عذاب دیا جائے گا، ایسا عذاب ہوگا کہ ان کی ایڑی کے اندر آگ کے انگارے ہوں گے، اس سے ان کا دماغ کھولے گا، یہ سب سے معمولی عذاب ہوگا، سب سے معمولی عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا جہنم کے اندر، سب سے معمولی، لیکن وہ رہیں گے جہنم کے اندر، کیونکہ جہنم کے اندر بھی جو سزائیں ہیں اس کے مراتب ہیں، اس کے درکات ہیں، سب ایک درجے کے نہیں ہیں، کوئی بہت زیادہ کوئی کم ہے، لیکن سب جہنم کے اندر رہیں گے، ان کو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کلمہ پڑھ لو اور کلمے کے مطابق عمل نہ کرو، کیا فائدہ اس کا؟ طوطے کے طریقے سے ہم کلمہ کرتے لا الہ الا اللہ اور اس کے مطابق ہمارا عمل لو، کیا فائدہ ہمارا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چابی ہوتی، چابی کے اندر دندان بھی ہوتے ہیں، دندان کیا ہے؟ شرک سے دوری اختیار کرنا ہے، چابی ہو دندان نہ ہو دروازہ نہیں کھلے گا۔ آج کل چابی نہیں، آج کل بطاقات آتے ہیں، کارڈ آتے ہیں، اس کارڈ کے اندر بار کوڈ ہوتا ہے، کوئی بھی کارڈ جا کر کے کسی دروازے سے آپ نہیں کھول سکتے، بار کوڈ رہے گا وہی تب جا کر کے آپ کھول پاؤ گے۔ ایسے جنت کے دروازے ہیں، جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ، لیکن ہر کنجی کے اندر دندان ہوتے ہیں، بار کوڈ ہوتا ہے، اگر بار کوڈ نہیں رہے گا، بدعات اور شرک کے اختیار کیے ہوں گے، توحید خالص نہیں ہوگی، تو بار کوڈ آپ کے بطاقے میں نہیں پایا جاتا ہے، وہ ایک عام بطاقہ کارڈ ہو جائے گا، اس سے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ جنت کا دروازہ کھلے گا اس بطاقے اس کارڈ سے جس کے اندر بار کوڈ ہوگا، جس کے اندر توحید خالص ہوگی، شرک سے دوری ہوگی، نبی کی تعلیم کے مطابق عمل ہوگا، ایسے وہ بار کوڈ والے بطاقے سے آپ کے جنت کا دروازہ کھلے گا، ہر بطاقے سے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ لہذا اس کو یاد رکھو میرے بھائی، اس حقیقت کو یاد رکھیے، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اسی کا درس دیتا ہے
کہ روزہ رکھ لیا، شرک سے دوری اختیار کیا کہ عید اختیار کیا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ روزہ توڑ دو گے، بعد میں ایک دن قضا کر دو، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ جائے گا، جہنم کے اندر نہیں جاؤ گے، بعد میں قضا کر لینا، توبہ کر لو، بعد میں قضا کر دینا۔ لیکن اگر شرک کیا، خلاص سب اعمال برباد ہو جائے گا، سب اعمال تباہ ہو جائیں گے، کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی جو روزے کا حقیقی درس ہے، حقیقی روزہ رکھیے، ہمیشہ رکھیے حقیقی روزہ، شرک سے ہمیشہ دوری اختیار کیجیے، تب جا کر کے ہماری زندگی کا فائدہ ہوگا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت کے ہم حقدار بنیں گے۔ ورنہ اگر ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن ایک نیکی نہیں کی، میرے بھائیو اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو میں بتا رہا تھا صفات کے تعلق سے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو، نبی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیجئے، یہ کہنا حرام ہے، شرک ہے۔ یہ آپ یہ کہیے اے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما، یہ آپ کہیے، یہ آپ کہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سفارش کا حق رکھتا ہے۔ اللہ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب فرمانا۔ یہ توحید ہے، خالص اللہ کے رسول سفارش مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، یہ حرام ہے۔ کتنے روزے دار، لمبی لمبی داڑھی، مولانا، عالم ہیں، اور باقاعدہ کہتے ہیں نبی کہ نبی ہمیں قیامت کی سفارش کر دینا۔ ایسی جیسے کوئی کہے کہ فلاں صاحب ہمیں اولاد دے دو، اے فلاں صاحب روزی دے دو، اے فلاں صاحب بارش برسا دو، اے فلاں صاحب فلاں کو مار دو، فلاں کو زندہ کر دو، جو مر گیا ان کو زندہ کر دو۔ یہ وہی ہے جیسے کوئی ساری باتیں کہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں توحید کی حقیقت کو سمجھیے، شرک کی خطرناکی کو، اس کی تباہ کاری کو سمجھیے۔ رمضان کا مہینہ میں اس بات کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید خالص پر رکھے، اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، نبی کی تعلیمات کی دعوت زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے روزوں کو خاص پیدا فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔